السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے پھر جو ہے کچھ مذمتیں، نوٹس لیا جائے گا، اجازت نہیں دی جائے گی وغیرہ وغیرہ کے اسٹیٹمنٹ مختلف آپ کے آفیشلز کے آنا شروع ہو گئے۔ وزیر داخلہ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، باقی ایم پیز وغیرہ۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ خالد مکسی صاحب باپ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ایم این اے بھی ہیں۔ یہ جانے کوئی جل مکسی سے، نصیر آباد سے آ رہے تھے کوئٹہ کی طرف، اور یہاں پہ ڈاکیوں نے کوئی بختیار آباد کے ایریا میں روڈ بلاک کر کے مسافروں کو لوٹ رہے تھے۔ تو اس دوران خالد مکسی صاحب کی گاڑیاں، جو کانوے ہے، 2-4 گاڑیاں تھیں، وہ بھی آ کے پہنچ گئیں۔ تو چونکہ سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے ان کے پاس، تو سیکورٹی گارڈ اترے تو ادھر سے دو طرفہ فائرنگ شروع ہوئی۔ ڈاکوؤں نے فائرنگ کی تو اگلا خالد مکسی کے لوگوں نے بھی فائرنگ کی۔ تو اس دوران خالد مکسی کے گاڑی کو، جس میں خود بیٹھے ہوئے تھے، ان پہ 2-3 فائر بھی لگ گئے۔ بعد میں ڈاکو بھاگ گئے۔ ڈی سی نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک واقعہ کچھ اور ہو، کوئی جس طرح کہ عمومی طور پر ہوتا ہے بلوچستان میں، کہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک معاملہ ہے۔ پہلے یہ سوچا جا رہا تھا۔ جب ڈی سی سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جی، ڈاکوؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی مذمتیں آنا شروع ہو گئیں، اور آج اس علاقے کے کچھ لیوی سپاہیوں کو معطل کیا گیا ہے اور انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ یہ حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ خبر ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جی اس واقعہ کے بعد انتظامیہ نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور جا کے ان کو در لیا، گرفتار کر لیا۔ یہ نہیں کی انہوں نے لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بلوچی میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو دھاگا ہے نا، وہیں سے ٹوٹتی ہے جہاں پہ کمزور ہو۔ تو ظاہر ہے پھر معطل لیویز والوں نے ہی ہونا تھا، اور لیویز کا ایریا تھا۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی تھی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں، کئی سالوں سے اس ایریا میں ڈاکو وقتاً فوقتاً، ایک تو کچے کی ڈاکو ہے نا، وہ نہیں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، کوئٹہ سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جہاں پہ ڈاکو آ کے روڈ بلاک کر کے مسافروں کو نہ لوٹتے ہوں۔ کچھ علاقے ہیں جیسے بختیار آباد، لیڑی، یہ علاقے، یہاں پہ تو گھومنا ہی تقریباً خود کو لوٹنے کے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایسا ہے، کئی بار لوگوں نے ریکویسٹیں کی، درخواستیں کی حکومت سے کہ جی اس علاقے میں بدامنی ہے، کوئی کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ حکومت ان کا کام تو ڈاکوؤں کو روکنا تو نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکو پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ ڈاکو جو ہے عالی شان بنگلوں میں ہوں، اے سی کمروں میں ہوں، یا روڈ بلاک کر کے عوام کو لوٹتے ہوں، شیپ بدل ہے، باقی تو ڈاکو تو پیدا ہی ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی ڈاکو نہیں پکڑے جائیں گے سر، اس میں بھی لیویز سپاہی جو ہے وہ معطل ہوگا۔ اچھا، پھر سوال دیکھیں کہ کوئی پوچھے ان کرتا دھرتاؤں سے کہ یہ لیویز اہلکار کو معطل کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ نے معطل کرنا ہے تو علاقے کا ڈی سی معطل کریں، ڈی پی او معطل کریں، ایس پی معطل کریں، ڈی ایس پی معطل کریں، جس کا ظاہر جو علاقہ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، ایک لیویز سے کام لینے کی ذمہ داری تو ڈی سی کی ہوتی ہے، اے سی کی ہوتی ہے، یا کسی پولیس سپاہی سے کام لینا جو ہے وہ ایس پی، ڈی ایس پی، جو بھی علاقے کا جو آفیسر ہوگا پولیس کا، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک اہلکار، کوئی سپاہی خود بندوق اٹھا کے جا کے کہے کہ جی میں نے جا کے ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے یا میں نے امن قائم کرنا ہے؟ ایک فورس دی جاتی ہے ایک آفیسر کو اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہیں آپ اپنے علاقے کے، تاکہ یہاں پہ امن آپ قائم رکھیں۔ نہ ڈی پی او، نہ ڈی سی، نہ اے سی، آفیسر کوئی معطل نہیں ہوا تو آپ کے لیویز اہلکار ہوئے ہیں۔ تو یہ بیڈ گورننس کی میرے خیال میں انتہا ہے۔
صرف اس روٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کسی بھی روٹ میں آپ جائیں بلوچستان کی، آپ یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی. چونکہ یہ خبر تھوڑا ہائی لائٹ اس لیے ہوا کہ اس میں ایک ایم این اے صاحب یا ایک پارٹی کا سربراہ وہ جو ہے ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئی اور یہ لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کے بعد خبر بن گئی تو سب کو مذمت کرنے کی ضرورت بھی پڑ گئی. ورنہ عام لوگ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ لوٹے جا رہے ہوتے ہیں. اور آج تک نہ کسی ایم این اے نے کسی انتظامیہ کو کہا کہ جی میرے علاقے میں امن امان قائم کریں اور یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں. نہ اس ایم این اے صاحب نے خود کہا معذرت کے ساتھ، بڑے گھرانے سے ہیں، نہ علاقے کے ایم پی اے صاحب نے کہا، نہ جو ہے کسی اور نے ضرورت محسوس کی، کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی. جب واقعہ ہو گیا ابھی جی مذمتیں ہیں فلانا ہے، ڈکوسلے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور عوام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف اسی روٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کل بھی ہم نے میرے خیال میں پرسوں ہم نے ایک ویلاگ اس پہ کیا تھا. نصیر آباد سے کوئٹہ تک ایک ٹیکسی سروے شروع کی گئی ہے کچھ لوگوں نے، جن کے پاس انہوں نے 8-10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے ہم ٹیکسی سروے شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل ویلاگ کی تھی. لیکن اب ہوا کیا تھا، ایک بہت بڑا پبلک ٹرانسپورٹر ہے، پورے بلوچستان میں ان کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے پبلک، چونکہ ان کے پاس ایک اختیار تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تعلقداری تو ہوتی ہے نا اوپر سے لے کر نیچے تک. جب آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ ٹائکون ہوں کسی بھی شعبے کا تو پھر تعلقات بھی آپ کا بنتے ہیں اور آپ من مانے اپنے فیصلے بھی کرواتے ہیں. تو اس معروف ٹرانسپورٹ کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ ٹیکسی جو سروس ہے یہ نہیں ہم چلنے دیں گے. لوگ بھلے ذلیل ہوں، خوار ہوں، چھتوں پہ بیٹھیں، 10 بندوں کی جگہ 20 بندے جو ہے گاڑی میں ٹرانس لیں، وہ ہماری مرضی، لیکن ٹیکسی جو ہے وہ سروس نہیں بنے گی، یہاں پہ چلنے نہیں دیں گے. کیا یہ کہ انہوں نے کوئٹہ میں شاید کے قریب جب کچھ ٹیکسی والے اپنے سواری لے کے نصیر آباد سے آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے روڈ بلاک کر دی، ٹیکسی والوں کو گاڑیوں سے اتارا، ان کو مارا پیٹا اور دھمکی دی کہ آئندہ یہ سروس آپ نے بند کرنی ہے. اس کے بعد یہ خبر ظاہر ہے کہ ٹیکسی برادری کے باقی لوگوں تک پہنچ گئی. کل کے دن سبی کے مقام پہ تمام ٹیکسی ڈرائیورز نے یا ٹیکسی اونرز نے انہوں نے روڈ بلاک کر دی. اسی معروف کمپنی کے بسز ظاہر کسی روٹ پہ چلتے ہیں اور درجنوں کے حساب سے چلتے ہیں، انہوں نے روڈ بلاک کر دی. اسی کمپنی کے جو بسز آتے تھے ان کو سائڈ کر کے مسافروں کو سائڈ پہ بٹھا کے ان کے ڈرائیور کی پٹائی شروع کر دی. تو ایک ٹینشن بن گیا ٹرانسپورٹروں کے درمیان. ابھی تک میری نظر میں یہ نہیں گزرا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے اس کا کوئی نوٹس لیا گیا ہو یا کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہو کہ بہتر سفر میری جو ہے میرا حق ہے. اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں ایک 2D کار تو وہ ٹرانسپورٹر جو اونر ہے وہ کون ہوتا ہے مجھے آ کے کہے کہ جی نہیں آپ نے ٹیکسی میں 10,000 دے کے سفر نہیں کرنا ہے، میرے سڑے ہوئے بس میں آپ نے بیٹھ کے 5,000 آپ نے دینا ہے. بھئی اگر میرے پاس پیسے ہیں، میں سہولت سے اگر کہیں پہ سفر کوئی سہولت میرے پاس موجود ہے تو میں ٹیکسی ہائر کروں گا 2-4 دوستوں کے ساتھ، میں کوئٹہ آؤں، لاہور چلا جاؤں یا کراچی چلا جاؤں، میری مرضی ہے. لیکن یہاں پہ ٹرانسپورٹر کہتے ہیں نہیں جی ہماری مرضی پہ آپ نے سفر کرنا ہے، یعنی ہمارا غلام بن کے رہنا ہے آپ نے، عوام نے، علاقے کے عوام نے. اور روٹ آپ دیکھیں نصیر آباد سے آپ شروع کریں گے کوئٹہ تک آئیں گے، بڑے بڑے شہر بیچ میں آئیں گے، آپ کا ڈاڈر، بختیار آباد، نصیر آباد، بڑے بڑے شہر ہیں. ذرا کہ سب لوگ تو ہماری طرح مطلب غریب تو نہیں ہوں گے نا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سرمایہ دار ہوں گے، جو افورڈ کر سکتے ہیں کوئی ٹیکسی، کوئی اچھی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ویگن ہیں یا منی بسز ہیں نہ ان کے اندر اے سی ہوتا ہے، نہ بلکہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، نہ صحیح ان کی کنڈیشن ظاہر ہے کہ بہت بری صورتحال ہے ان کی.
تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ بیٹھ کے آ جائیں. لیکن یہ ٹرانسپورٹ مالک میں نہیں کہوں گا، ان کے اونرز مختلف ہوتے ہیں نا. نام پہ تو بس ایک کا ہوتا ہے کمپنی، لیکن اس کے اونر باقی آگے پیچھے ہوتے ہیں. وہ بضد ہے کہ جی نہیں، آپ نے عوام نے، ظاہر ہے کہ ان کی لڑائی اس ٹیکسی سروس والوں سے نہیں ہے، اس کی لڑائی عوام سے ہے. وہ جو ٹیکسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ عوام کو کر رہے ہیں نا. تو وہ یہ لڑائی ڈائریکٹ عوام سے ہے کہ عوام کو آپ نے بہتر سہولت نہیں دینی ہے. تو یہ چیز صورتحال اسی روٹ پہ دوسری بنی ہوئی ہے. اور مکران کی اگر آپ بات کریں، وہاں پہ بھی ٹرانسپورٹر ہڑتال پر ہیں. وہ ایک بس بھی گر گیا تھا 2-3 دن پہلے، 28 لوگ مر گئے تھے اس پہ. کچھ 2-3 کی ابھی تک لاشیں شناخت نہیں ہو سکی ہیں. مکران کے ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں آپ چیمبر لگا کے 10-15 ہزار فیول کا، گاڑی کے نیچے ایک چیمبر لگاتے ہیں، اس میں فیول بھرتے ہیں، سواریوں کے ساتھ وہ پٹرول وغیرہ بھی سپلائی کرتے ہیں کراچی کوئٹہ. وہ کہتے ہیں جب یہ آپ نے بند کی ہے تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں چلائیں گے، نہ چلنے دیں گے. اور کچھ ٹرانسپورٹر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چلانا چاہتے ہیں، لیکن باقی جو نہیں چلانا چاہ رہے وہ ان کے لیے بھی رکاوٹ وہ بنے ہوئے ہیں. ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. ویسے حکومتوں کو ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن صورتحال ایسی بنتی ہے تو پھر ری ایکٹ کرنا پڑتا ہے جب ایکشن ہو کسی مافیا کی جانب سے. یہ مافیاز ہیں سر، خواہ وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں یا مطلب مختلف سیکشن کے ہوں آپ کی زندگی کے. یہاں پہ مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرایہ بھی طے کرتے ہیں، مرضی سے گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، سڑی ہوئی بسیں چلا لیں. کوئٹہ شہر آپ دیکھیں، ایک سوائے یہ جو بلوچستان حکومت نے گرین بس سروس شروع کی ہے، اس کی صورتحال پتہ نہیں ہے، کوئی 50-60 بسیں ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کی تعداد. یہاں پہ تھوڑی سہولت لوکل بس کی بات کر رہا ہوں ہے. باقی تمام آپ بسیں دیکھیں، کٹارہ 1965 کے ایج کے ہیں، مطلب ان کو ابھی 70-80 سال ایک بس کا ایج ہو گیا. اس کا جو پہلا اونر تھا شاید وہ ابھی اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی ہوں گی، لیکن بسیں ابھی بھی چل رہی ہے. یہاں پہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں شاید یہ کہ یار بس سروس ہے یا یہ ہے، اصل میں یہ حکومتوں کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، اس کے ریٹ چیلنج ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کسی نے بندوق اٹھائی ہو، پہاڑوں پہ گیا ہو، وہاں پہ وہ کہے جی میں ریاست کا ریٹ چیلنج کیا ہوا ہو، یا وہ یہ بھی تو ریٹ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ناک کے نیچے بیٹھ کے، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے ریٹ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. کیا ریٹ ریاستی ریٹ صرف پہاڑوں پہ ہے جس نے بندوق اٹھائی ہے؟ اور بندوق یہ بھی اٹھاتے ہیں نا. ابھی یہ جو میں نے بس والوں کی اور ٹیکسی والوں کی تو یہاں پہ بندوقیں بھی چلی ہیں. یہ جو ڈاکو ہیں انہوں نے بھی تو بندوقیں چلائی ہے نا. ریٹ تو ہر جگہ چیلنج ہو رہی ہے، لیکن نظر آتی ہے ہماری حکومتوں کو، کیونکہ ان کو ایک بات پہ شاید ایک ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے یا اس کے خلاف بات کرنے کے لیے مراد ملتے ہوں یا خوشنودی حاصل ہوتا ہو، اس لیے ایک ریٹ کی تو وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے. باقی جگہ 100 جگہ پہ آپ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، اس ریٹ پہ جو ہے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلکہ اسی ریٹ چیلنج کرنے والے کے کاروں پہ بھی آپ جاتے ہیں، پارٹیوں میں آپ جاتے ہیں، شادی بیاہ پہ بھی جاتے ہیں، اور ان سے کک بیکس کیا کہتے ہیں وہ بھی لیتے ہوں گے. تو یہ ہے جی حکومت. اور موجودہ حکومت کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ موجودہ حکومت کی آج کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو چلا کون رہا ہے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.